لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسيما الإمام المنتظر حجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على حسين آج کا دن ایسا ہے جس میں پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ حسین کی طرف بھی آپ توجہ کریں گے تو تر آنسو ضرور آ جائے گا. الصلاۃ والسلام علی حسین المعصوم المخدوم المظلوم الغریب الغریب المظلوم المقتول فی الارض کربلا بلا جرم ولا خطا الذی وقت وحدت ہی جڑے ویلے اکلا رہ گئے وہی نہ غربت ہی جڑے ویلے غریب ہو گیا. حالت کیڑی اس ینظر یمیناً و شمالاً کہیں ویلے سجے ڈے دائے تے کہیں ویلے کھبے ڈے دائے سجے کھبے ڈے کے حسرت دی انگل منہ چھپا کے زخمی با سر تے رکھے سکینہ دا تسا بابا آدھا بیٹھے حال منا سری انصرنا. ہے کوئی میں غریب دی مدد کرنا لا ہے کوئی میں اللہ راسی دی مدد کرنا لا. ینظر یمیناً و شمالاً کہیں ویلے سجے ڈے دائے تائیں توجہ نہیں کی تھی جڑا سجے ڈے دائے پتران دیا لاشاں نظر دیا کھبے ڈے دائے بھراوا دیا لاشاں نظر دیا رو رو کے کھڑا دائے حال میں یذبان حرم رسول اللہ. کوئی ہے جڑا میرے دشمن نہ ہو میری بہن دیکھے میاں تو دور اٹھاوے. الذی وقت وحدتی جڑے لے اکلا رہ گیا ہے جڑے ویلے غریب ہو گیا ہے غریب کہیں ویلے سڑایا ہے چاہیاں مولا شاہ مظلوم سید تے غریب نسی سڑوایا. اللہ تیرے آنسو قبول کرے اللہ تیرا برسہ قبول کرے. چاہیاں مولا شاہ مظلوم سید تے غریب نسی سڑوایا
کوئی ایک لاش چاہیے کہیں کو 5 میل کو کہیں تو 7 میل تو چاہ کے گھلنا ہے ایک لاش کو چاون گیا نظر دانا اس میں حکر دیکھ آدھا قاسم جیڑی حالت چیئے میرے نال بول میں کون جھنڈا دیکھ کے میرے دشمن کھڑے اس دین کوئی حصہ کتھاں اٹھائے کوئی لب کتھاں اٹھائے آواز آئیے میں تو ستا پیا میرا غریب چاچا تائیں دا بیادہ چاہیاں بولا شاہ مظلوم سید تے غریب نسی سڑوایا ترائے واری آکھیا سے ہائے غربت جڑا لاش عباس تے آیا شالا بھراوان دے مان سلامت روے ترائے واری آکھیا سے ہائے غربت جڑا لاش عباس تے آیا تے چاہ خالی مشا کہ علم دے ٹکڑے شاہ بھین کو گل لایا روکیا دہا جڑا زامن ہائی جڑا زامن ہائی تیرے پردیاں دا حکومت نے زینتاں لایا جڑا زامن ہائی جاندہ تمان کریں دیاں میں جڑا مان بھی رہی اللہ شاءاللہ دنیا دے گا میں تو محفوظ رہو مدینہ پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زانوں پہ آقا حسن کو بٹھایا ہوا ہے دوسرے زانوں پہ آقا حسین کو بٹھایا ہوا ہے کبھی آقا حسن کا بوسہ لیتے ہیں کبھی آقا حسین کا بوسہ لیتے ہیں آقا حسن آگے منہ بڑھاتے ہیں تو پاک پیغمبر اس کا بوسہ لے لیتے ہیں آقا حسین آگے منہ بڑھاتے ہیں تو ان کا بوسہ لے لیتے ہیں ایک مرتبہ آقا حسن نے آگے منہ بڑھایا پاک پیغمبر نے بوسہ لیا آقا حسین نے منہ بڑھایا پاک پیغمبر نے اپنا رخ روکا تو آقا حسین سمجھے کہ شاید میرے نانا میرے بوسہ مجھے نہیں دیتے یہی سوچ کر آقا حسین نے گردن جھکائی جب گردن جھکائی تو پاک پیغمبر کے لب آقا حسین کی گردن پر آ گئے اب کیفیت یہ بدل گئی امیر بیٹا آقا حسن کے ہونٹ چومتا ہے غریب آقا حسین کی گردن چومتا ہے ہوتے تو لفظ ہیں نا توجہ کریں گے تو آنسو آ جائے گا امیر بیٹے کے ہونٹ چوم رہا ہے غریب حسین کے گردن پہ بوسے دے رہا ہے پاک پیغمبر آپ بھی سن کے رو پڑے ہیں تو یہی کیفیت ہے گھر میں آیا آقا حسین اپنی مادر گرامی کی گود میں بیٹھا تو رونے لگ گئے آقا حسین جناب سیدہ کہتی ہے حسین بیٹا کیوں روتے ہو اماں جان مجھے یہ بتائیں کہ میرے نانا نے میرے بھائی حسن کے تو ہونٹ چومے ہیں میری گردن پر بوسے کیوں دیتا رہا ہے جب یہی بات کی نا تو جناب سیدہ جناب زہرا بھی رونے لگ گئی بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا اس کی تکلیف کا اگر ماں کو علم ہو اس کو یہ تکلیف ہے تو یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں کو یہ علم ہو جائے کہ یہ میرا بچہ دنیا میں اب نہیں رہے گا ڈاکٹر اسے بتا دیں تو پھر بچہ جو چیز مانگے وہ بچے کے ماں اسے پیش کر دیتی ہے اور ہر لمحے اسے حسرت کی نظر سے دیکھتی ہے جانتی ہے کہ یہ میرا بیٹا چند دنوں کا میرا مہمان ہے
اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے۔ آج تو پڑھنے والے کے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ماں اسے حسرت کی نظر سے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ میرا مہمان ہے، چند دنوں کا یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو جناب سیدہ بھی جانتی ہے، رونے لگی۔ جناب زہرا پاک پیغمبر گھر میں آئے، دیکھا مولا حسین بھی رو رہے ہیں، جناب سیدہ بھی رو رہی ہے۔ کہتے ہیں میری لخت جگر زہرا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا میرے حسین نے رلا دیا مجھے۔ کیوں بیٹا؟ کہا کہ آقا حسین، میرا بیٹا حسین کہتا ہے کہ میرے نانا نے حسن کے ہونٹ چومے ہیں، میری گردن پر بوسے دیتا رہا ہے۔ بابا اس کی کیا وجہ ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا میری لخت جگر سنو، نہیں برداشت نہیں کر سکو گی۔ کہا نہیں بابا بتاؤ۔ کہا حسن کے ہونٹ اس لیے چومے ہیں کہ اسے زہر دی جائے گی، حسین کی گردن پر اس لیے بوسے دیے ہیں یہاں خنجر چلے گا۔ آپ نے سنا ہے، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ماں سننے والی ہو، پاک پیغمبر بیان کرنے والا ہو، آقا حسین ہو سامنے، ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ تڑپ کے روئی جناب زہرا۔ کہا بابا کون ہوں گے جو ماریں گے میرے بیٹے حسین کو؟ کہا میرے ظاہراً کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ کہا بابا آپ نہیں بتائیں گے کہ میرا نواسہ ہے؟ کہا میری لخت جگر جب یہ واقعہ ہوگا اس وقت میں بھی دنیا میں نہیں ہوں گا۔ کہا بابا اگر آپ نہیں ہوں گے علی تو ہوں گے نا، وہ بتائیں گے۔ کہا میرے لخت جگر اس وقت علی بھی نہیں ہوگا۔ جب کہا نا علی بھی نہیں ہوگا تو اس وقت رو کر کہتی ہے بابا پھر میں تو ہوں گی نا، میں تو ماں ہوں، میں چادر پہن لوں گی، جہاں مار رہے ہوں گے کہوں گی حیا کرو، میں نے تو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی، انہیں کہوں گی حیا کرو، میں نے بڑی مشکل سے اسے پروان چڑھایا ہے۔ تو جناب رسالت مآب نے کہا میری لخت جگر زہرا جب حسین مارا جائے گا اس وقت تو بھی دنیا میں نہیں ہوگی۔ اس وقت رو کر کہتی ہے بابا پھر مجھے بتاؤ میرے حسین پر روئے گا کون؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میری لخت جگر زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کی مستورات حسین کی مظلومیت پر روئیں گی، جن کی مستورات حسین کی مستورات کی مظلومیت پر روئیں گی۔ تو وہی قوم ہیں آپ جو آج اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسی لیے آ گئے ہیں کہ ہم غریب حسین کا غم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، برسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہاں کہا کرتا ہوں جب جتنی دیر پردے دار مستورات مجلس میں آتی ہیں نا، تو جب مجلس میں بیٹھی ہوں، جب مجلس سے اعضاء میں مصائب بیان کیا جا رہا ہو، تو اس وقت اگر 6 ماہ کا بچہ گود میں ہو نا، بے شک تجھے پیارا لگے، لیکن اس وقت بوسہ نہیں لینا۔ جب مجلس میں بیٹھی ہوں میری مائیں بہنیں، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے۔ جب 6 ماہ کا بچہ گود میں ہو بے شک آپ کو بہت پیارا لگے، لیکن جتنی دیر مجلس میں موجود رہیں اس کا بوسہ نہیں لینا۔ کیوں؟ اس لیے شاید ہو سکتا ہے آپ بوسے لے رہی ہوں، اس وقت جناب رباب مجلس میں موجود ہو، رو کر کہے اے مومنہ تو اپنے بیٹے کو جیسے چاہے بوسے دے لے، میں تو ترس رہی ہوں، میرا تو 6 ماہ کا بچہ تیر کا نشانہ بن گیا۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے۔ اسی طرح اگر 4 سال کی بچی ہو تو اسے سامنے بٹھا کر اسے بتایا کرو بیٹا آج کے دن کانوں میں بالیاں نہیں پہننی ہیں، بیٹا خیال کرنا آج کے دن تیرے سر سے چادر نہ اترے۔ اللہ آپ کے پاس قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے۔
آج کے دن آپ نے کانوں میں بالیاں نہیں پہنی ہیں، سر سے آپ کی چادر نہ اترے، وہ 4 سالہ بچی آپ سے پوچھے گی نا یہ اماں جان کیوں کہہ رہی ہے کہ میں نے کانوں میں بالیاں نہیں پہنی، تو اس وقت اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر سینے سے لگا کر اسے کہنا بیٹا اس لیے کہ آج کے دن 4 سالہ معصومہ کے در چھینے گئے، آج کے دن 4 سالہ معصومہ کے سر سے نیزے کے ساتھ چادر اتاری گئی۔ تو کوشش کرنی ہے آج کے دن یہ آستینیں کھول لیں، ابھی ان کو الٹا کر لیں، یہ بٹن قمیص کے کھول دیں، کیونکہ یہ مصیبت کا دن ہے، یہ غم کا دن ہے۔ جب غم کا دن ہے نا تو معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گریبان چاک کر دیں، آستینیں الٹی کر لیں، دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، دیکھنے والے کو بتانا نہ پڑے کہ اس کا کوئی قضیہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جیسے بھائی کا جوان بھائی دنیا سے چلا جائے نا اچانک، تو اس بھائی کو دیکھ کر لوگ خود بخود پہچان جاتے ہیں کہ اس کا یقیناً نوجوان مارا گیا ہے، اس لیے یہ اس کیفیت سے رو رہا ہے۔ اسی طرح جس ماں کا نوجوان بیٹا مر جائے نا اچانک، تو اس کو بھی دیکھنے کے بعد خود بخود انسان پہچان جاتا ہے کہ اس ماں کا نوجوان بیٹا مر گیا، اس لیے اس طرح رو رہی ہے۔ امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں کہ میرے محبین ہمارے شیعہ ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے، ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ آج ہے 10 محرم، میں نے صبح کے جب اعمال یہاں مسجد میں کرائے ہیں تو شیخ مفاتیح الجنان نے بھی لکھا ہے کہ جب آپ آج کا دن ہو 10ویں کا دن ہو نا تو اس میں خوشی کی بات نہیں کرنی، ایک دوسرے سے گلے میں نہیں ملنا، ہاں اگر ملنا ہے تو اس وقت جب ملیں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالیں تو اس وقت یہی کہنا ہے ہائے حسین۔ نوجوان سید بھی موجود ہیں یہاں، نوجوان بچے بھی موجود ہیں، ایسے بچے بھی ہوں گے جن کی 18 سال کی عمر ہوگی، ایسے بچے بھی ہوں گے جن کی 13 سال کی عمریں بھی ہوں گی، پردے میں ان کی مائیں بیٹھی ہوں گی، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب کبھی موقع مل جائے 18 سال کے بچے ایک دوسرے سے ملیں تو اس وقت یہی بیان کریں ہائے اکبر تیری جوانی۔ 13 سالے بچے جب ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں ہائے قاسم تیری مظلومیت۔ تو 32 سالہ بھی ہوں گے نا، تو 32 سالہ کے نوجوان جب ایک دوسرے سے ملیں تو ایک مرتبہ تو یہ کہہ دینا کہ ہائے عباس تیری مظلومیت، عباس تیرے کٹے ہوئے بازوؤں کا ارمان، عباس تیری مشق کا ارمان، عباس تیرے علم کے گر جانے کا ارمان۔ مظلوم عباس کون مظلوم ہے؟ جناب عباس ایسا مظلوم ہے جب بھی کوئی جناب سکینہ کو مشکل پہنچتی تھی فوراً کہتی تھی چاچا عباس میرے دور چھینے گئے، کبھی کہتی تھی چاچا عباس میری چادر لوٹی گئی، کبھی کہتی تھی چاچا عباس ہمارے خیام میں آگ لگا دی گئی ہے۔ مظلوم کربلا نے آج کے دن معائنہ کیا، آئے ہیں نا ٹیلے کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، جناب جون قریب آیا اور کہتا ہے کہ مولا مجھے شہادت کی اجازت دیجئے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے کہا نہیں جون چلا جا، اتنا دور چلا جا کہ میرا استغاثہ تیرے کانوں تک نہ پہنچے۔ جون کہتا ہے نہیں مولا میں موت کی اجازت چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا جون چلا جا،
جب تیسری مرتبہ جون نے کہا نا کہ مولا مجھے اجازت دیں، تو ایک ایسی غربت بھری لفظ کہا جناب جون نے. جناب جون ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا خون سیاہ ہے، آپ کا خون پاک ہے، میں حبشی ماں کا بیٹا ہوں، آپ بطول کے بیٹے ہیں، اس لیے مجھے شہادت کی اجازت نہیں دیتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے طاہر خون سے مل جائے. جب یہ کہا نا کربلا کے غریب سے اپنی جگہ چھوٹ گئی. قریب آئے جناب جون کے، جون کو سینے سے لگایا، کبھی دائیں طرف سے چومتے ہیں کبھی بائیں طرف سے چومتے ہیں، رو کر کہتے ہیں جون تیرے اور جنت کے درمیان میں چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، میرے سامنے رو تو نہیں. جون میں بطول کا بیٹا تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جب 10 محرم کی رات خوشبو اٹھے گی نا خونوں کی، تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرے خون کی خوشبو اور ہوگی، سب پہچان جائیں گے کہ یہ شہید جون کے خون کی خوشبو ہے. آ گیا 10 محرم کا دن. سارے ساتھی مظلوم کربلا کے جب مارے گئے نا، ایک ایک کر کے جون چلا گیا، زہیر چلا گیا، وہ بچپن کا بزرگ صحابی جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں وہ بھی چلا گیا، اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، وہ بھائی جس پر سب بہنوں کو مان تھا وہ بھی چلا گیا. کربلا کے غریب اپنے شبیہ ذوالجناح کی باغیں پکڑے ہوئے نا چل رہے ہیں صحرا میں. چلتے چلتے آ کر کھڑے ہو گئے وہاں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے. ایک منظر دیکھنا نا کربلا میں اپنے آپ کو پہنچائے نا. وہ گنج شہداء بھی آپ دیکھ چکے ہیں، خیمے بھی جو زائر بیٹھے ہیں دیکھ چکے ہیں. ان خیموں میں ایک مرتبہ کربلا کے غریب نے گئے نا دیکھا، ایک مرتبہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں. جون کی لاش پر نظر پڑی، مسلم ابن اوسجا، جناب عباس، سب کی لاشوں پر جب نظر پڑی نا ایک مرتبہ کہا اینا اینا حبیب، میرے حبیب کہاں چلے گئے؟ اینا اینا حبیب، میرے بچپن کے دوست حبیب کہاں چلے گئے ہو؟ اینا اینا زہیر، اینا اینا مسلم. ایک مرتبہ پھر آواز دی اینا اینا قاسم. آپ سن رہے ہیں لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں جس کے سارے مارے گئے ہوں وہ جب لاشوں کے ساتھ کھڑا ہو، لاشوں میں درمیان میں کھڑا ہو اور ان کو آواز دے رہا ہو، اس کی کتنی مظلومیت ہوگی. ایک مرتبہ کہا اینا اینا علی اکبر بیٹا کہاں چلے گئے ہو؟ تیرے بعد مجھے دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا. پھر کہا اینا اینا عباس، میرا مان بھائی عباس کہاں چلے گئے ہو؟ پھر خود ہی جواب دیا کربلا کے غریب نے، کہا کہ میرے نوجوانوں کوئی میٹھی میٹھی نیندیں سو گئے ہو، اسی لیے مجھ غریب کو جواب نہیں دے رہے ہو. پہلے تو میں یہ آواز دیتا تھا، کہیں سے اکبر آ جاتا تھا، کہیں سے عباس آ جاتا تھا، کہیں سے قاسم آ جاتا تھا. آج کوئی میٹھی نیند سو گئے ہو اس لیے مجھے جواب نہیں دے رہے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں آوازیں دے رہا تھا کربلا کا غریب؟ کیوں بین کر رہا تھا ان مظلوموں لاشوں کے درمیان؟ کیونکہ ایک درد تھا کربلا کے غریب کے دل میں، وہ بیان کرنا چاہتا تھا. اس وقت فرمایا میں آپ کو اس لیے بلا رہا ہوں، قاسم اٹھو، اون محمد اٹھو، اکبر اٹھو، عباس اٹھو، میری بہنوں کے خیموں کا خیال کون کرے؟ میری بہنوں کی چادر، اللہ اکبر.
مظلوم کربلا کا غریب، غریب کربلا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں زہرا کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کے لیے آوازیں دے رہا تھا کہ اٹھو اکبر، اپنی بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرو، اٹھو قاسم، اٹھو عباس، تیرے سہارے یہ علی کی بیٹیاں کربلا میں آئی تھی، اب تو بین کر رہی ہیں واحد آبا ہے وہ ہماری چادر، ہے ہمارا پردہ۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ چلے ایک مرتبہ کربلا کے غریب خیموں میں، میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ خدا کرے کسی سردار کو اپنے اجڑے ہوئے باغ کی یہ کیفیت نہ دکھائے جس طرح کربلا کا غریب اپنی کیفیت دیکھ رہا ہے۔ چلے ہیں خیمے میں، تو آپ یہ تصور کریں خیمے جو دیکھ چکے ہیں، وہ خیمے ابھی تک باقی ہیں، جو زائر ہیں وہ پہچانتے ہیں۔ پیچھے پیچھے ذوالجناح چل رہا ہے، آگے آگے کربلا کا غریب چل رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب خیمے میں گئے ہیں تو بہنوں کو علم نہیں ہوا ہوگا کہ ہمارا بھائی عباس، بھائی حسین آ گیا ہے، جو غریب ہو چکا ہے، جو تنہا ہو چکا ہے، جس کے سارے مارے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کربلا کے غریب نے ایک ایک خیمے کا معائنہ کیا، دیکھا قاسم کے خیمے کے دروازے کھڑے ہوئے، آواز دی قاسم تم بھی چھوڑ کر چلے گئے؟ اکبر تم بھی چلے گئے؟ ایک ایک خیمے کے دروازے پر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آئے عباس کے خیمے پر، اب بہنوں نے دیکھا کہ بھائی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس وقت آواز دی عباس تیرے بعد کیا رہ گیا ہے؟ آئے کربلا کے غریب، کہاں؟ جہاں جناب زین العابدین سوئے ہوئے ہیں۔ جب پتہ چلا نا جناب زین العابدین کو میرا بابا آ رہا ہے، تو آواز دی پھوپھی اماں مجھے سہارا دو، میرا بابا آ رہا ہے، میں اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں۔ آئے کربلا کے غریب، بیٹھے، سلام کیا، بابا سلام ہو۔ پوچھا بابا بتائیں کیا ہوا، کیا گزری؟ بابا کون کون مارا گیا ہے؟ کربلا کا غریب بتا رہا ہے۔ جناب سجاد پوچھ رہے ہیں اینا اینا مسلم؟ بابا مجھے بتائیں مسلم کہاں چلا گیا؟ فرمایا قد کو تلا وہ مارا گیا ہے، ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور جائے گا۔ دیکھیں نا خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف جناب سجاد، ایک طرف کربلا کا غریب، آخری لمحات ہیں، اب ودا ہونے کے لیے آیا ہے بیٹے سے، اس کے بعد خیمے میں نہیں آئے گا۔ جناب سجاد پوچھتے ہیں اینا اینا مسلم؟ مسلم کہاں چلے گئے؟ فرمایا قد کو تلا مارے گئے ہیں۔ اینا اینا زہیر؟ زہیر کہاں چلے گئے؟ فرمایا قد کو تلا مارے گئے۔ پھر پوچھتے ہیں اینا اینا قاسم؟ قد کو تلا کہا قاسم بھی مارا گیا ہے۔ جناب سجاد نے پوچھا اینا اینا اکبر؟ بابا میرا بھائی اکبر کہاں گیا ہے؟ فرمایا قد کو تلا وہ بھی مارا گیا ہے۔ پھر جناب سجاد نے پوچھا اینا اینا ام یلا عباس؟ میرا چاچا عباس کہاں گیا؟ عباس کا نام آنا تھا۔ بہنوں نے دیکھا اب کیسے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر دیتا ہے آقا حسین، لیکن آقا حسین نے فوراً کہا سجاد بیٹا تو کیسے کب تک پوچھتا رہے گا؟ میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ خیمے میں فقط تو رہ گیا ہے یا 4 سالہ باقر؟ باقی سب مارے گئے ہیں، سب چلے گئے ہیں۔ اس وقت جناب سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے عصا دو، تلوار دو۔ کہا سجاد کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتے ہو اماں سن نہیں رہی ہو، میرا بابا غریب ہو گیا ہے، میرے بابا کا کوئی نہیں رہ گیا، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کربلا کے غریب نے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سجاد بیٹا تیری مقتل کربلا نہیں ہے، تیری مقتل کربلا نہیں ہے، تیری مقتل کربلا نہیں، بابا میری مقتل کہاں ہے؟ فرمایا جب خیمے لوٹے جائیں گے
گے، چادریں لوٹ لی جائیں گی بازاروں میں، تو چادروں بہنوں کے ساتھ ہوگا، پھوپھیوں کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ کہہ رہی ہوں گی واہ حجابہ، ہائے ہماری چادر، ہائے ہمارا پردہ۔ کربلا دے غریب مظلوم نے ہر کہیں نال ودا کیتا ہے نا، ہن خیمیاں دے وچ ساریاں مستورات جمعن، ہر بی بی دے پاسے تر ڈٹھا ہے کربلا دے غریب۔ وقت ایک نظر پئی اس بہن دے اتے، جنہوں حصے والی بہن سندا رہنا ہے، جناب زینب تے رو کے یہ کو جا کے اس بہن میں دے دا پیاں، میرے بچے بہت اسے نا، میرے بچے بہت اسے نا، بہن اگر ہو سکے میرے بعد انہاں لائنہ نو اکھائے میرے بچے نو پانی پلا چھوڑن، میں دا کربلا دا غریب اے بھی تسیں، لیکن تو انہاں تو بھی ڈھیر تسائیں، اے پھر بھی خیمیاں دے وچ موجود رہیں، تو تا ہر کہیں کو لاشاں کو چا کے گھنا داری ہیں۔ کربلا دی تس کوئی ایڈی تس آئی، اس واسطے تا کربلا دا غریب فرمائندہ ہے شیعتی مائن شربتم مائن عذبن فذکرونی، او میرے شیعہ۔ کربلا دے غریب اپنی دھی دے ذریعے 4 سالہ معصومہ دے ذریعے ساڑھے تائیں پیغام پہنچایا، فرمایا شیعتی مائن شربتم مائن عذبن فذکرونی، او میرے شیعہ جدہ کڈائیں ٹھڈا پانی پیویں، میں غریب دی تاسنو ضرور یاد کریں۔ کربلا دا غریب بہنہ دا نال ودا کی تست، اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے۔ بہنہ نو کوئی عجیب جائی محبت ہوندی ہے بھیرا دے نال، بھیرا بھاویں ناراضی ہوئے نا، تو بہن دی گلی چو گزرے، بچہ دوڑ کے آ کے دسے اماں آج ساڑا ماما ساڑی گلی چو گزرے ہمیں دے، جنہاں بہن نو پتہ لگے میرا بھیرا میری گلی چو گزرے ہمیں دا، جیڑی رجھی بیٹھی ہوئے نا، جیڑی مصروف بیٹھی ہوئے، کام چھوڑے سی بھج کے دروازے تے آکھڑ سی، ٹر دے ہوئے بھیرا دی کانڈ دیکھ کے دعا دے ہاتھ اٹھی میں دے سا دیئے میرا اللہ بے شک ناراض ودائے مانتا میرا ہے، میں ہوندی غربت کھڑا سنیں دا جندے 18 بھیرائن کربلا چ مان مک گئے۔ اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اللہ توڑا پرسہ قبول کرے۔ علی دی دھی آدھی حسین ویر تیاری ہو گئی، فرمایا ہاں ایک دفعہ کربلا دے غریبی میں اپنی کنیزاں دے ہوتے ڈٹھا تے نظر پئیے تو فرمایا نے میرے گھر دیاں کنیزاں حسین تے ناراض نہ ہوا ہے، میری مجبوری بن گئی ہے، جڈن دیاں تساں میرے گھر چاہیاں ہو، میں تو انہوں کہیں ویلے تسا نہیں رہن دیتا، کڑائیں بکھا نہیں رہن دیتا۔ اس ویلے ساریاں کنیزاں رو کیا دیاں زہرا دا پوترہ تیری عظمت شان بلندے، اسا تیریاں کنیزاں ہیں۔ ود کربلا دے غریب بہن نو فرمایا میری بہن پرانا لباس چاڑے، ایتینی بے صوبن عتیق، میں نے پرانا لباس چاڑے، پرانے لباس دا نا آئے جناب فضا روندی ہوئی اگوں والا یہ آدھی زینب سین بھیرا نیوی بچدا، آدھیے تینوں کیویں پتہ ہے رو کے آدھیے ایو لباس جیڑا تیرا ویر حسین منگائے، تیری ماں زہرا سیندی بیٹھی آئی تے روندی بیٹھی آئی۔ میں پوچھا حسین روندے کیوں بیٹھی ہو؟ فرمایا ہانے فضا جس ویلے میرا چھوٹا پوتر ایو لباس آ منگے سمجھ منجی حسین نہیں بچدا، اس ویلے میری سین گئی ہے لباس چاہ آئیے، آقا حسین نے زیب تن کیتا ہے، زیب تن کرن دے بعد اگے ہی پرانا آئی والا جا جا تو پھاڑنا شروع کر دیتا نے، میری سین رو کیا دیا حسین ویر پہلے پرانا ہے والا پھڑے دا کیوں ہے، رو کیا دائے میری زینب بین میرے قاتل بغیرتین لعینین، میں مریض
وانجنا ہے نہ میرا لباس لٹ لینا ہے میں آدھا شاہ کوئی کمیز تا میرے بدن تے بچ منجے تائیں جائی شریف بین میری لاش اس بعد کربلا دے غریب جڑا تیاری کی تھیے اس ویلے جناب زینب آدھی ویر حسین میں نما دی وصیت پوری کرنڈے کیڑی میری حسین اگے ودیے بھرا دے گلتے سجوں بو سڑیتس وال کھبوں بو سڑیتس اللہ شارع بہنہ دے مان سلامت رہنے جڑا سجوں چمیس کھبوں چمیس مولا فرمیندنے بھین کے بو سے پیڑے دیئے روکی آدھیے میں نو آخری ویلے ماں زہرا کھیائی جڑا حسین تیاری کر رہے اندھے گلتے بوسے دے میں آکھے ماں زہرا دا بوسائی ویر مولا حسین فرمیندن والمین میرے قریبا میری حسین جڑا قریب آئیے سر تو چادر لہائیے حسین مولا بھین دے سر تے بوسا دیتا ہے وال کسنیاں تو کپڑا ہٹایا نے اللہ تیرے آنسو قبول کرے اللہ تیرے پرسا قبول کرے اس ویلے کسنیاں تے بوسا دے کے فرمیندن بھین زینب مادہ بوسائی اللہ تیرے آنسو قبول کرے اے ماں زہرا دا بوسائی اے ماں وصیت کر گئی جڑا چھکڑی والے ٹرن لگے بھین دے سر تے بوسے دے میں جن دے سر تو نیزے نال چادر لاسی اللہ تواڈے آنسو قبول کرے کربلا دے غریب تیاری کی تھیے بس مکا دیتی ہے تیری انتظار جڑا تیاری کی تھیے گھوڑے تے سوار ہوئے اگے جڑا چڑھیا کہیں پاسو اکبر آویندا کہیں پاسو قاسم آویندا کہیں پاسو عباس آویندا ان سجے کھبے جڑی ٹائے سو سے لے کہتا ہے حسین سجے کھبے نہ دیکھ کوئی نہیں رہے گیا میں تیری بھین چڑھاویں نہیں ہے گھوڑے تے سوار رومن کربلا دا غریب گھوڑے تے سوار ہوئے یا چند قدم گھوڑے چائن رک گئے کربلا دے غریب ڈٹھائے فرمیندر کیوں رک گئے یقیناً تھک گیا اسے لے ہنک فراق دیمار گیا دے نہیں مولا ذرا میرے قدمہ لے پاسے دیکھ چھوٹی چھوٹی دھیاں والے اولاد والے جڑا کربلا دے غریب ڈٹھائے 4 سالان دی دھیے جڑی گھوڑے دے سنب پکڑی بیٹھیے آدھی بیٹھیے میرے بابے دا رہوار میرے بابے نو نہ گھنوان جڑا گیا ہے واپس نہیں واللہ جنا کربلا دے غریب اپنی دھی کو ڈٹھائے کربلا دے غریب دے دل تے نشتر چلائے وطسین تے نہیں سنبھل سکا زمین تے بہ گئے جنا زمین تے لتھائے یہ 4 سالان دی دھیرو کیا دائے بابا میری ایک حسرت ہے اللہ تیرے آنسو قبول کرے اللہ تیرے پرسا قبول کرے آپ ڈساؤ منجن والا بھی جان دایا کہ حسین جان دن میں ویندہ پیاں وال نہیں والنا جان دائے میری دھی مظلوم ہے کربلا دے غریبہ دن ڈسا کیڑی حسرت ہی رو کیا دی بابا میری یہ حسرت ایک دفعہ جھولی بناؤ کڑائیں تا جھولی چھ بیٹھاندہ ہو سنا اپنی دھیاں کو ایک دفعہ میں جھولی بناؤ کربلا دے غریب جھولی بنائیے فرمیندنے نہیں بابا میرا دل چاند ہے میں نو اجازت دیو میں تیری جھولی اچھ بونا چاہ دیا کربلا دے غریب اجازت دیتی ہے جھولی اچھ نکیاں باواں بابے دے گل اچھ پائیں وقت رو کیا دیے بابا اگر موت دی تیاری کرے دی میرے تیسان لا میں کو وطن پہنچا کربلا دا غریبہ دے میری مجبوری ہے وطن نہ پہنچا سکدا وط رو کیا دیے بابا میری چھیکڑی حسرت ہے کیڑی حسرت وط جھولی چھوڑ دیتی ہے مٹی تے آ بیٹھی ہے رو کیا دیے بابا وط میرے تے سان لا ایک دفعہ میرے وال کھول چا
بابا ایک دفعہ ایک بک مٹی دا بھر کے کربلا دی ریت میرے سر پا چھوڑ مینوں اپنے جیندہ یتیم بنائی وان اللہ تیرے آنسو قبول کرے آج ہاتھ ماتم نہ کرے سے دکھا نہ کرے سے مینوں اپنے جیندہ یتیم بنائی وان کربلا دے غریب مہینہ نال ویدہ کیتا ہے دھیاں نال ویدہ کیتا ہے آیا مقتل جنگ ودا لڑدا یا پاسے نالو آواز آئی پیو دی تلوار دا سر دکھائی ماں دے کھیر دا سر دکھائی بج دے گھوڑے تو زین تو زمین تھی آئے حال من ناصر ینصرنا دی صدا بلند کیتی ہے اس لئے 4 سالان دی معصوم آدھیے پھوپھی اماں میرا بابا غربت دے ہو کے پیا دیں دے بی بی آدھیے کہنوں بھیجاں کون رہ گئے اس لئے رو کی آدھی اماں مینوں اجازت دے آدھیے کیویں ویسیں گھوڑے نال گھوڑائے تلوار نال تلوار اماں تمہیں کوئی اجازت دے جڑا اجازت ملی ہے میری سین آدھیے فضا اسنو بابے دا راہ ڈاس میری سین 4 سالان دی معصومہ ٹوریے مکا چھوڑیے تیری انتظار 4 سالان دی معصومہ جدہ ٹوریے کربلا دا غریب ہک نال ہک بیٹھا اس ویلے جڑا قریب آئیے حکل مار کی آدھیے بابا دھی ملن آئیے بابا دھی ملن آئیے کربلا دے غریب نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی وقت جو آکس بابا یتیمہ دھی ملن آئیے اس ویلے کربلا دا غریب آدھے میں نو کیویں گال لے سے میرے سینے تے تیر لگی ہوئے نا اس لئے آدھیے بابا میں کو گال لا کربلا دے غریب نے خود تیر چھکنے شروع کی تیس سینہ صاف کر کے آدھا آؤ میری دھی میرے سینے نال لگ آؤ میری مسافرہ دی آؤ میری پردیسن دی آؤ میری اللہ راسن دی بت کربلا دا غریب پوچھ دائے ڈسا اتنا جو پاند کی تائی پیر زخمی تا نہیں پیر زخمی تا نہیں ہوئے تلیاں زخمی تا نہیں ہوئی میرے بعد مٹیاں تے سمڑیں کربلا دا غریب دینو پیار بیٹھا کریں دا لائن خنجر چاکی آئے اسلے کربلا دا غریب آدھے میری دی ٹرمان بابا یہ موقع دا دھیاں کلہ نہیں چھڑیں دیا دیا کلہ نہیں چھڑے دیا کربلا دا غریب آدھا ہے تو دیکھ کے برداشت نہ کرے سے حقل ماری اس فضا میری دھینو چاوان جناب فضا چاہ کے ٹوریے فضا دمو خیمی آلے پاسے معصومہ دمو کربلا دے غریب دے پاسے آقا حسین نے نماز شروع کی تھی پہلا سجدہ دیتا ہے اس لائن نے پہلی ضرب ماری ہے کوئی تا بیٹھے ہو سے دیاں لے کوئی تا بیٹھے ہو سے اولاد لے پہلی ضرب ماری ہے معصومہ ہاتھ چڑا کیا دی اممہ چھوڑ دے میرا بابا پیا مری دے میرا غریب بابا ہے اس لے ہاتھ چڑا کے لے او شبی اس لے ہاتھ چڑا کے رو کے کربلا دا غریب دے قاتل دے پاسے معصومہ دیکھ دیکھ کے رو کی آدھی کھڑی ہے کربلا دا غریب دیکھ کے اس لے 4 سالان دی قاتل دے ہاتھ چاہت پا کے رو کے کھڑی آدھی ہے جے تو نہیں رک دائی کو قتل کرن تو تے من میں اجڑی دی گال کیڑی رو کیا دیئے میں گل اپنا رکھ دیں دیاں تے گل بابے دے نال بے دردی نال تو کوندا